الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے تبوک کے غزوے کا ذکر کیا ہے، اور تبوک کے غزوے میں جو لوگ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ تفصیل سے ہوا ہے۔ لمبا سفر تھا، بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، روم سے مقابلہ تھا، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، شدید گرمی تھی، 1 مہینے کی جانے کی مسافت تھی صرف۔ اعلان ہو گیا چلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا روم کا بادشاہ جو اس وقت کا امریکہ سمجھ لیں، کیسر روم کی حکومت اس وقت کا امریکہ سمجھ لیں، دنیا کی بڑی قوت تھی، سب سے بڑی عیسائی سلطنت تھی، وہ بڑا باجبروت حکمران تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قیصر روم شام کے علاقے میں آیا ہوا ہے، شام اس کا صوبہ تھا، مدینہ منورہ پہ حملے کی تیاری کر، یہ رپورٹیں ملی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ آج کے مورخین بھی، جنگی ماہرین بھی اعتراف کرتے ہیں اس زمانے میں اتنا مضبوط نظام کے خبریں ملیں، صحیح ملیں اور پتہ چلے، صورتحال پر نظر رہے، اس کا نظام آج کے جنگی ماہرین بھی حضور کے جاسوسی کے نیٹ ورک کو بڑا معیاری قرار دیتے ہیں، پتہ چلتا رہتا تھا۔ پتہ چلا کہ کیسے روم شام میں آیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اللہ پاک کا حکم ہوا، جناب لڑائی مدینہ میں نہیں ہوگی شام میں ہوگی۔ کسی بھی جرنیل کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ کون سا ہوگا، لڑنا کہاں، بجائے اس کے کہ وہ لاکھوں کی فوج لے کر ادھر آ جائے۔ ہماری زمین پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، نہیں بھی جنگ ہوگی لیکن شام میں ہوگی، چلو تیاری کرو فٹافٹ، چلو وہ ادھر آنے کے بجائے ہم وہاں جائیں۔ لام بندی کا اعلان ہو گیا، اس کو لام بندی کہتے ہیں۔ چلو جو لڑنے کے قابل ہے چلو تیاری کرو، 2-3 دن میں تیاری کرو، چلنا۔ اب سفر لمبا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور کسانوں سے کہیں کہ فصل پکی ہوئی چھوڑ کر جاؤ، کون جاتا ہے؟ سارا کسانوں کا علاقہ ہے، باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں، وہ کون کسانوں سے کہ واڈیاں چھڑ کے جاؤ، توبہ توبہ۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار، ٹھیک چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو منافقین تھے ہیلہ بہانہ کی، 80 کے لگ بھگ تعداد آتی ہے، حدیث میں کچھ 70-80 لوگ تھے جو ہیلے بہانے کر کے، یا رسول اللہ بھی بیمار ہے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، یا رسول اللہ یہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ، یہ جیسے بہانے ہوتے ہیں، وہ سارا منظر قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور بیان کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں، یار جب جہاد کی بات ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کے مقابلے میں آواز دی جاتی ہے تو سستی کیوں کرتے ہو؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا ہو گیا تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ جب کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، زمین میں دھنسے جاتے ہو یار۔ سچی بات ہے، کتابوں میں پڑھتے تو تھے کہ زمین میں دھنسے جانا کسے کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تمہیں بلایا جاتا ہے اور تم زمین میں سمٹے جاتے ہو۔ آج عملاً اس کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں چمٹے جانا کیسے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیت المقدس، فلسطینی بھائی، فلسطین کی بابرکت زمین آوازیں دے رہی ہے، اور ہمیں زمین میں چمٹے ہوئے ہیں، نہیں کوشش کریں کہ زمین کے اندر جگہ ملے تو اندر گھسیں، کہ یہ آواز ہمارے کان میں نہ پڑے، انفروا فی سبیل اللہ۔ خیر، میں اس کی صرف اتنی بات عرض کی ہے کہ آج اس کا عملی منظر دیکھ رہے ہیں کہ ثاقلتم الی الارض کیا ہوتا ہے، تم زمین میں دھنسے جاتے ہو، زمین میں چمٹے جاتے ہو، ادھر سے آوازیں پڑ رہی ہیں، تم زمین میں چمٹے جاتے ہو۔
آج اس کا منظر سمجھ میں آیا ہے پریکٹیکل، کہ زمین پہ دھسے جانا، زمین پہ چمٹے جانا کسے کہتے ہیں، ہم آپ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت نے یہ سارا منظر بیان کر کے کیا کہ دیکھو یار، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، ورنہ اللہ پاک اکیلے بھی کافی ہیں۔ اگر تم نہ مدد کرو نا، ہم نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب صرف 2 آدمی تھے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين۔ 2 آدمی تھے، مکے سے چلے تھے، یثرب ٹارگٹ تھا، راستہ بدل کے جا رہے تھے، کسی طریقے سے یثرب پہنچ جائے۔ 20 ٹولیاں پیچھے لگی ہوئی تھیں، 20 گروپ پیچھے لگے ہوئے تھے پکڑنے کے لیے کہ پکڑے، ان کو پکڑ کے واپس لائیں۔ اللہ کہتے میں نے پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 2 آدمی تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مکہ سے چھپ کر نکلے تھے، 3 راتیں غار میں رہے تھے، پھر سفر شروع کیا تھا۔ وہ سفر کیا عجیب سا، اللہ کہتے میں نے وہاں سے بھی نکالا۔ کیسے نکالا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے مناظر سارے بیان کرتے ہیں۔ 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یار اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو کرتا ہے، لیکن ہم بھی تو کھڑے ہوں، ہماری ٹانگوں میں تو جان ہو تھوڑی سی۔ وہ 20 مناظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان میں سے 2 کا ذکر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جا رہے تھے ہم، مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے مجھے محسوس ہوا، ارد گرد نظر تھی ساری کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے، پیچھا کرنے والی کوئی ٹولی پیچھے پہنچ گئی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ لگتا ہے پکڑے گئے، لگتا ہے ہم ٹولی پہنچ گئی ہے، کوئی ہم قابو آ گئے، اب اللہ خیر کرے گا یار۔ یہ سراقہ تھے، ان کے علاقے سے گزر رہے تھے، یہ چودھری تھے، وہ اپنے علاقے کے، برادری کے علاقے کے چودھری تھے۔ سراقہ یہ داستان الگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں حضرت صدیق اکبر کی بات ذکر کر رہا ہوں، وہ خود بھی بیان کرتے کیا ہوا تھا۔ سراقہ نے دیکھ لیا ان کے علاقے سے گزر رہے ہیں، انعام مقرر تھا، کئی 100 اونٹ مقرر تھے، 2 آدمیوں کو پکڑو اتنے 100 اونٹ ملے گی، زندہ پکڑو مردہ پکڑو، پورے علاقے میں ہیجان مچا ہوا تھا۔ اتنے میں سراقہ ہے جی پیچھے، سراقہ چودھری تھے، پہلوان، بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے، آواز دی ٹھہر جا بھائی، ادھر آواز دی، یہ پیدل ہیں، کبھی کبھی سواری مل جاتی ہے، وہ گھوڑے پر ہے، لیکن اللہ نے کیا گھوڑا زمین میں دھسا، فرمایا پیٹ زمین سے لگ گیا، اس کا ٹانگیں ساری زمین میں دھس گئی۔ سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا بھائی یہ معاملہ دوسرا ہے، یہ معاملہ وہ نہیں ہے۔ سراقہ نے کہا یار بات سنو، مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کی، اللہ سے دعا کرو مجھے یہاں سے اللہ پاک یہاں سے نکالیں، زمین میں دھس گیا گھوڑا، ٹانگوں سمیت زمین میں دھس گیا۔
یہاں سے نکالیں، آپ دعا کریں، میں آپ کو سمجھ گیا ہوں آپ کیا ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. بات جب سمجھ میں آ جائے تو آ جاتی ہے. حضور نے دعا فرمائی، گھوڑا باہر نکلا. جی حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو، جا تو ہم اسی راستے سے رہے نا، تم بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہو، ادھر سے کسی کو لانے دینا، بس باقی دیکھی جائے گی. اللہ کے تقدیری نظام کیسے ہوتے ہیں؟ ادھر سے کسی کو لانے دینا. بس ساتھ ہی خوشخبری سنا دی، سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کسرا اس وقت کا روس، دوسری بڑی طاقت. میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ خوشخبری بھی سنا دی. اس کا ٹھیک ہے جی، آپ تسلی سے جائیں. سراقہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے 3 دن 4 دن ایسا پہرا دیا کہ ادھر سے ادھر میں دیکھ لیا بیٹھا ہوا ہوں یار، ادھر کوئی نہیں ہے، دوسری طرف جاؤ. جو بھی ادھر سے گزرتا تو کوئی یار ادھر میں نے دیکھ لیا نا، میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے راستے تلاش کرو، یہاں کوئی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کا راستہ یوں محفوظ کیا کہ راستے میں جو پکڑنے بیٹھا تھا وہ اب محافظ بن کے بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچ نہیں گئے، سراقہ نے یہی ڈیوٹی دی کہ جو بھی آتا کہ جاؤ یار میں بیٹھا ہوں، یہ میں سوال، یہ مورچہ میرا ہے، اور باقیوں پہ ڈھونڈتا پھرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح بھی حفاظت کر لیتا ہوں. ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کا بیان فرماتے ہیں. غار میں بیٹھے ہوئے تو غار ثور میں 3 دن رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹولی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر پہنچ گئی پہاڑی پر. اب ہمیں وہ نظر آ رہے، ان کو ہم نظر نہیں آ رہے، ہم غار کے اندر ہیں اور ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان میں سے کسی آدمی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا، ہم نظر آ جائیں گے. یا ادھر ادھر گھوم رہے، ہم نیچے پڑے. میں نے کہا یا رسول اللہ، ان میں سے کسی ایک آدمی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نیچے، ہم سامنے بیٹھے ہیں. اس موقع پر حضور نے لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، اللہ ساتھ ہمارے، اللہ کے حکم پر جا رہے. اللہ پاک آزماتا ضرور ہے، آزماتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہلکی پھلکی آزمائش نہیں ہوتی، آزماتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن جب اللہ یہ کہہ دے رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تسلی رکھو. اللہ رب العزت قرآن کریم میں تبوک سے پیچھے رہنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا اپنا نظام ہے، تمہیں تو اعزاز ملتا ہے کہ ہم نے فتح کیا ہے، کام تو سارے میں خود کرتا ہوں. میں نے وہاں بھی مدد کی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں تھے، اوپر سے ٹولی آ گئی تھی، ساتھی نے کہا یا رسول اللہ پکڑے کہ بھگوان نہیں، اللہ خیر کرے گا، میں تو وہاں بھی مدد کرتا ہوں. سراقہ کی بات آئی ہے، ان سے حضور نے وہاں کیا فرمایا تھا، میں تمہارے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن. سراقہ خود کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مورخین نے بھی تفصیل بیان کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، کسرا کو شکست ہوئی، اس کے خزانے آئے. حضرت عمر کو یاد تھا، حضرت عمر اب خزانوں کی تلاشی لے رہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسرا کی غنیمت آ رہی ہے،
حضرت عمر تلاشی لے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، 2 دن گزر گئے، ویسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں، نہیں مل رہی۔ تو میں نے کہا، عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں، تو ہے یہ کیا پرسوں سے لگے ہوئے آپ، کبھی وہ تھیلا کھولا، کبھی وہ تھیلا کھولا، کبھی وہ اور آپ کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یار ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کہ کیا نہیں ہو سکتا یار، وہ کیا نہیں ہو سکتا، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسریٰ کے خزانے آئیں گے، کسریٰ کے ہاتھوں کے کنگن میں ان میں ہوں گے اور وہ سراقہ کو پہنائے جائیں گے، کنگن نہیں مل رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خزانے آئے اور کنگن نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 2 دن حضرت عمر ایک ایک چیز کی تلاشی لے رہے اور ساتھ ساتھ پریشان، یار کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ فرمایا کس نے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مل نہیں رہی، کیسے ممکن ہے یہ؟ 3 دن گزرے، عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہم پریشانی میں، ایک سپاہی، فوج کا سپاہی تھا، وہ آیا، سلام عرض کیا، امیر المومنین میں کسریٰ کے خلاف لڑنے والی فوج کا سپاہی ہوں، واپسی پر میں راستے میں بیمار ہو گیا تھا، ایک گاؤں میں ٹھہر گیا تھا، 2 دن لیٹ ہو گیا ہوں، راستے میں بیمار ہو گیا، ایک گاؤں میں ٹھہر گیا تھا، میں نے کہا چلو ذرا ٹھیک ہو کے چلتا ہوں، آج آیا ہوں، ایک امانت ہے آپ کی، وہ پوٹلی پیش کی، اس میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پوٹلی کھولی، کنگن، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ، کسریٰ کے کنگن ہے یار، سونے کے ہیں، سونے کی اپنی قیمت ہے اور کسریٰ کے کنگن ہونے کی اپنی قیمت ہے، کیا جی؟ کہیں بھی غائب ہو سکتے تھے، ہمارے یہاں تو روز غائب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بچتی کون سی چیز؟ حضرت عمر آنکھوں میں آنسو آ، جملہ فرمایا سپاہی سے کہ جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا؟ سپاہی ہے، کہیں بھی غائب کر سکتا تھا، کون سی مشکل بات تھی؟ نہ تو بڑے بڑوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے جملہ کہا کہ جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں، کہاں سے اٹھا کے لایا ہے، کسریٰ بادشاہ کے کنگن ہے، غنیمت کا مال ہے اور مدینہ مجھے دے رہا ہے، جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا حضرت نہیں، بات یہ نہیں ہے، فرمایا جس قوم کا امیر آپ جیسا دیانتدار ہو سپاہی وہی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سپاہی کی نہیں، بات کس کی ہے؟ امیر۔ عبد الرحمٰن بن عوف نے جملہ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے جس قوم کا امیر آپ جیسا دیانتدار ہے اس کے سپاہی بھی ایسے ہوں۔ تو خیر بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو جب جہاد کے لیے کہا جائے تو زمین پہ 10 میدان میں آؤ، میدان میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے بشرطے کہ تم اللہ کی مدد کرو، گھر بیٹھے نہیں کرتا، اللہ مدد کرتا ہے، گھر بیٹھے ہوئے نہیں کرتا، اپنی عیاشیوں میں الجھے ہوئے کو نہیں کرتا، لابطہ ہے اس کا، مدد کی ہے اس نے، لاکھوں دفعہ کی ہے، کئی دفعہ کرے گا، لیکن اللہ کی مدد کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ غزوہ احزاب کا منظر قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اللہ کہتا ہے میں چیک کرتا ہوں، ایمان والوں دیکھو، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اللہ کی نعمت کو یاد کرو
چاروں طرف سے کفار کے لشکر مدینے پہ چڑھ دوڑے تھے، اور تمہاری کیفیت یہ تھی، اذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ مدینہ کا منظر قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ چاروں طرف سے لشکروں نے آ کے مدینہ کو گھیر لیا تھا۔ مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، آج کا ایک بڑا گاؤں کہہ لے۔ لشکروں نے تمہیں گھیر لیا تھا، قرآن پاک کہہ رہا ہے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کے مارے۔ بلغت القلوب الحناجر، دل اچھل کر حلق میں پھنس گئے تھے۔ جب خوف کی شدت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل اچھل کر حلق میں پھنس گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کی مدد کے بارے میں تم بدگمانیوں کا شکار ہونے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو آزمائش پہ ڈال دیا گیا تھا۔ یہی مقصد ہوتا ہے، کتنی آزمائش، زلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت کی مسلم امہ کو، اس وقت کی مسلم آبادی کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں آیا تھا، یہاں تک تو چیک کرتا ہوں، گھر بیٹھے کچھ نہیں کرتا میں، اتنا تو چیک کرتا ہوں میں کہ تم کھڑے ہو نہیں کھڑے، آئے باہر بھی گھر سے نکلے ہو کہ نہیں نکلے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ کہتے مجھے کون سا لشکر بھیجنا تھا، میں نے کیا کیا؟ ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب آزمائش اپنے مقام جہاں تک پہنچی ہم نے ہوا تیز کر دی، بس کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہوا کی رفتار تیز کر دی، ہوا تو چلتی رہتی ہے لوگ۔ جس لشکر نے مدینے کو گھیرا ہوا تھا اور طے کر کے بیٹھے تھے کہ اس مدینے کو تو آج اجاڑ کے ہی جانا ہے، وہ لشکر، سردی کا موسم ہے، مدینہ کی سردی بڑی خشک سردی ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، چولہے جل رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے صرف ہوا کی رفتار تیز کی، آندھی آئی، چولہے الٹے، خیمے جلنے شروع ہو گئے۔ وہ لشکر جو مدینہ منورہ کی آبادی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے عزم کیے بے 1 مہینے سے بیٹھا ہوا تھا، اس کو اپنے بھاگنے کی راستہ ہی نہیں ملا، جانا کدھر ہے؟ تو میں تو اسی بات کیا کرتا ہوں، ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ پاک نے ایسے پلٹایا، لم ینالوا خیرا رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، کیا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ اللہ کہتے ہیں جتنے بھی آئے تھے سارے ان کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا میں نے، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، میں نے، اللہ پاک نے ان سب کو اس کے غصے سمیت واپس کیا، غصہ بھی ساتھ لے جاؤ، لم ینالوا خیرا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، خدا کرے کہ ہم بھی تبوک کے منافقین کی بجائے، تبوک میں پیچھے رہنے والے منافقین کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے جانے والے مجاہدین کا راستہ اختیار کر سکیں۔ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، غزہ تباہی کا شکار ہے، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بیت المقدس خطرے میں ہے، اور ہم آپس میں عیاشیوں کا شکار ہیں، لڑائیوں کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے۔ آج سب سے بڑی بات، وہ کہتے کیا دعا مانگے، میں نے کہا دو مانگے، اپنے لیے حوصلہ مانگے، اپنے حکمرانوں کے لیے غیرت مانگے، اللہ تھوڑی غیرت دیتے ہیں۔
ہم بے غیرت ہو گئے. جتنی بے غیرتی آج کے حکمران پوری دنیا کے مسلمان حکمران دکھا رہے ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں. اللہ حکمرانوں کو غیرت دے دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں اس آزمائش پہ اللہ پاک سرخرو فرمائے. ہمارے شہر کا سب سے قدیمی مدرسہ آپ کا ہے انوار العلوم. ہر سال ختم بخاری شریف کی تقریب ہوتی ہے. اس سال بھی طلباء نے انوار العلوم میں، مظاہر العلوم میں دور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، اور آج ان کا بخاری شریف کا آخری سبق ہے. یہ 8-10 سال محنت کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر آخری سبق پڑھتے ہیں، پھر وفاق کا امتحان دیتے ہیں، پھر عالم کی ڈگری لیتے ہیں، پھر جہاں اللہ پاک توفیق دیتے جا کے خدمت کرتے ہیں. تو آج بخاری شریف کے آخری سبق کی جمعہ کے بعد تقریب ہے. سبق بھی ہوگا، فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی بھی ہوگی. آپ سب حضرات شریک ہوں. بڑی بابرکت محفل ہوگی، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم اور سکینہ نازل ہوتا ہے ایسی مجالس پر. سب حضرات جمعہ کے بعد تشریف رکھیں. بخاری شریف کا آخری سبق ہوگا، علماء کے بیانات ہوں گے اور دعا ہوگی اور طلباء کی دستار بندی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو بھی، جو ہمارے شہر کا سب سے قدیمی مدرسہ ہے، اور تمام مدارس کو آباد رکھیں، مشکلات سے بچائیں، آسانیاں پیدا فرمائیں اور اپنا کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا